اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام، باندیاں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والوں اور شیخ خوروں کو اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ فخر اور غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائے کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے۔ متکبر آدمی وہ حسن سلوک کبھی نہیں کرے گا، وہ تکبر میں ہی رہے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کرے تو اس کے اندر فخر کی نفسیات ابھرتی ہیں۔ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو وہ اپنی محنت اور قابلیت کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمائی کو صرف اپنا حق سمجھتا ہے۔ کمزور رشتہ داروں یا محتاجوں سے تعلق جوڑنا اس کو اپنے مقام سے نیچے درجے کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں یا خواہشوں کی تسکین میں خوب مال خرچ کرتا ہے، مگر وہ مدیں جن میں خرچ کرنا اس کی آنا کو غذا دینے والا نہ ہو، وہاں خرچ کرنے میں دل تنگ ہوتا ہے۔ نمائش کے موقعوں پر خرچ کرنے میں وہ فیاض ہوتا ہے اور خاموش دینی مواقع پر خرچ کرنے میں بخیل۔ جو لوگ خدا کی نعمت سے تواضع کے بجائے فخر کی غذا لیں، جو خدا کے دیے ہوئے مال کو خدا کی بتائی ہوئی مدعو میں نہ خرچ کریں، البتہ اپنے نفس کے تقاضوں پر خرچ کرنے کے لیے فیاض ہوں، ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ شیطان نے ان کو کچھ سامنے کا نفع دکھایا اور وہ اس کی طرف دوڑ پڑے، اور اللہ جس ابدی نفع کا وعدہ کر رہا تھا اس سے ان کو دلچسپی نہ ہو سکی۔ ان کے لیے خدا کے یہاں سخت عذاب کے سوا اور کچھ نہیں۔ آدمی خود جو کام نہ کرے اس کو وہ غیر اہم بتاتا ہے، یہ اپنے معاملے کو نظریاتی معاملہ بناتا ہے، یہ اپنے کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، مگر اس قسم کی کوئی بھی کوشش اللہ کے یہاں کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ مختصر میں نے تشریح کر دی، تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس جگہ مال خرچ کرنے کی توفیق دے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے،
اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے اور پوری امت کے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ یہ دعا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.